اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے اپنے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہمیں اپنے اس منصب پہ، اس مرتبے پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس معاشرے میں وہ اہم مقام عطا فرمایا جس کو اس نے خود پسند کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی نے کہا کہ نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحت میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے شیوخ تشریف فرمائیں، ان کے سامنے نصیحت کرنا میرے لیے تو بہت مشکل کی بات ہے۔ میں چند لفظوں میں اپنی بات مکمل کروں گا الامر فوق الادب کے تحت۔ وہی نصیحت جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو عظیم صحابہ کو کی تھی، اسی کو دہراتا ہوں۔ ان دونوں کو آپ نے کسی کام کی غرض سے ایک علاقے کی طرف بھیجا اور انہیں 4 باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ تم فلاں علاقے میں جا رہے ہو، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمایا ان پہ عمل کرنا ہے۔ قربا ولا تنفرا، قربتیں اختیار کرنی ہے، لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے، نفرت نہیں دلانی۔ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی بات سے جتنا ہو سکے لوگوں کو قریب کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ تمہارے کسی عمل کو دیکھ کے تم سے لوگ دور ہو جائیں، تمہاری کسی بات سے دور ہو جائیں، تمہارے کسی کرتوت اور کردار سے دور ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ یسرا ولا تعسرا، مزید فرمایا تھا کہ آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات کھڑی نہیں کرنی۔ ایک صاحب علم کے لیے ان 2-3 باتوں میں بڑی بہترین نصیحت ہے۔ ایک داعی، ایک مبلغ جب اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد معاشرے میں قدم رکھتا ہے، جب تک یہ 4 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی وہ حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ اب پریکٹیکل کر چکے، آپ تھیوری پڑھ چکے، پریکٹیکل میں قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، مزید علم کو حاصل کریں، جاری رکھیں۔ اب اس کو آپ نے اپنی زندگی پہ، اپنے معاشرے پہ نافذ کرنا ہے۔ اس میں یہ 4 باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ کہیں کسی سے گفتگو ہوتی ہے آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ نبی پاک کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو سخت دل کھردری طبیعت کا ہوتا، اتنا بڑا مجمع آپ کے گرد اکٹھا ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی نہ آتا۔ آپ میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ نرم ہے، انتہائی نرم ہے، لین فی ید الناس، اپنے آپ کو توڑ دو، عاجزی اختیار کرو۔ الرفق ان الرفق لا یکون فی شیء الا شانہ، جب نرمی کسی چیز میں آتی ہے تو وہ حسین ترین چیز ہوتی ہے۔ ولا ینزع من شیء الا زانہ، جب یہ نرمی کسی چیز سے نکلتی ہے تو اس کو عیبدار کر دیتی ہے، وہ گندا سمجھا جاتا ہے۔ ہم علم کے متلاشی ہیں، علم حاصل کر لیا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ علامہ بن گئے، آپ علامہ نہیں بنے۔ علم تو قبر تک سیکھنا چاہیے، جتنا آپ سیکھیں گے، اتنا سیکھیں، پہاڑوں سے بھی زیادہ علم آپ کے پاس ہو، پھر بھی آپ تکبر نہ کریں کہ آپ کے پاس سارا کچھ آ گیا، آپ سے اوپر اور بہت ہوں گے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو اس وقت آپ کو مقام دیا ہے، آپ اپنے معاشرے میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھرانے میں جائیں گے، برادری میں جائیں گے، شہر میں جائیں گے، وہاں پر آپ نے جو کردار اور سلوک اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے کردار کو با کردار اور صاف ستھرا بنانا ہے۔
اپنے اندر کوئی عیب کی صفت پیدا نہیں کرنی. سفید چادر ہوتا ہے عالم، اس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر داغ لگ جائے نا تو دور سے نظر آتا ہے، اوہ علامہ نے یوں کیا. آپ تجربہ کر لیں، ہوٹل پہ ٹی وی چل رہا ہو، 50 بندے بیٹھے ہوں، بھلے داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہوں، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، روٹین ہے، گندے ہیں، بیٹھے رہے، سگریٹ پی جا رہی ہے، چائے اڑ رہی ہے، فلم بھی چل رہی ہے. آپ میں سے کوئی ایک شخص وہاں جا کے بیٹھ جائے، باہر سے گزرنے والا کیا کہے گا؟ ہاں مولوی صاحبہ ہے بیٹھی، دور سے نظر آ جائے گا. آپ با کردار ہیں، یہ پاکیزہ کردار لے کے عوام میں جا رہے ہیں، اس کو مزید پاک بنائیں. آپ پہ خیانت کا الزام کوئی لگاتا ہے، جب آپ کردار کے ٹھیک ہیں، عمل کے ٹھیک ہیں، آپ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک آپ صاف ہیں، پھر آپ کے کردار کو کوئی داغدار کرتا ہے، کرتا رہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. کوئی خیانت کے الزام لگا دے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. کوئی آپ کی عزت کو داغدار کرنا چاہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. پھر کسی ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. کوئی ملامت کرنے والا کچھ بکتا رہے، پھر پرواہ نہیں کرے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اس کے دفاع میں لگ جائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، اپنے آپ کو مزید خراب کر بیٹھیں گے. یہ معاشرہ ہم کو ایک گھٹیا انداز سے دیکھتا ہے، مولوی آ گیا. ہم اللہ کے نزدیک الحمدللہ بڑے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب تمہارے اندر تقوی کی صفت ہے تو تم کسی سے کم نہیں ہو، سب سے بڑے ہو. اپنے اندر ایک انا پرستی اور خود پرستی تمہارے اندر ہونی چاہیے، اس معنی میں کہ تم اپنے مقابلے میں کسی کو حقیر نہ سمجھو، اس انداز سے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جو تمہارے اندر علم کی اسپرٹ پیدا کر دی ہے، قوت پیدا کر دی ہے، وہ آپ کے مقابل لوگوں کے اندر نہیں ہے. آپ اس انداز سے کام کریں. کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا دار آگے بیٹھا ہے، دولت والا آگے بیٹھا ہے، چودھری آگے بیٹھا ہوا ہے، رئیس آ گیا، وزیر اعظم آ گیا. آپ میں ایک پاور ہو، قوت ہو، اس قوت سے للکاریں، بولیں، حق بیان کریں. اور بڑا مجاہد وہی ہے جو ایک باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہو. وہ عظیم ترین مجاہد اور بڑا عظیم جہاد ہے. یہ آپ مجاہد بن کر جا رہے ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. ہلکے پھلکے نہیں شمار کرنا اپنے آپ کو. یہ معاشرہ ہمیں ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ہم انشاءاللہ بڑے اعلیٰ معیار پہ ہیں. دیکھتے ہیں نا، خطیب جب خطبہ دیتا ہے سب سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، سب سن رہے ہوتے ہیں، یہ سنا رہا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں نمازی، سارے پیچھے ہیں، امام صاحب آ گیا جس کو سب سے زیادہ علم ہے. حج کرتے ہیں، امیر الحج عالم ہے، باقی سب بھیج ہیں، نیچے پیچھے. یہ اعزاز ہے جو اللہ نے ایک عالم کو دیا ہے. اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا کسی معنی کے اندر، اور اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھنا کہ فخر، زینت، تفاخر، لباس کے اندر تکبر، چال میں تکبر، یہ نہیں ہونا چاہیے. متخاذ متخاشع انسان اللہ کو بڑے پسند ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ نوجوان تھے. آج کل تو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں نا لوگوں کے. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں. جب وہ بچپن کی زندگی میں تھے، لڑکپن میں، جوانی کا آغاز تھا، اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ ان کا لباس کیا تھا؟ قسم پرسی کی حالت تھی. کوئی نہیں پوچھتا تھا کسی کو. ان کی ایک تہمد ہوتی تھی، نیچے باندھ لیتے تھے ناف کے اوپر، بس یہ لباس تھا ان کا. ان کو کہیں سے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مل گیا، یہ ٹاٹ جس کو تم نیچے بچھاتے ہو، کھردرا موٹا، انہوں نے اس کے سینٹر سے اس کو کاٹ لیا اور گلا بنا لیا. گلا، سر پھنسانے کی جگہ آدھا ٹکڑا آگے لٹکا لیا، آدھا پیچھے لٹکا لیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قمیض تھی جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر ان کو ملی تھی. اور تم کتنا خوبصورت بٹن لگاتے ہو، چن چن کے خوبصورت بٹن دے کے آتے ہو درزی کو کہ یہ لگانے ہیں میری قمیض پر، میچنگ والے، چمکتے دمکتے. انہوں نے پتا اس بٹن کی جگہ پہ کیا لگایا تھا؟ کیکر کے کانٹے لگائے تھے یہاں پر، یہاں سے اس کی سلائی کر لی تھی. اور یہ جو آستینیں سائڈ والی جگہ ہے نا تمہاری جیبوں والی، ان کے اوپر بھی کانٹے لگا کے انہوں نے سلائی کی تھی. یہ اس وقت کا قمیض تھا. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے دو زانو بیٹھے ہیں 24 گھنٹے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا ابو ہریرہ کی حالت دیکھ لو، سارا دن مسجد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے کام کیا اگر، لوگ بھی جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موج اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں جاؤں گا اور ادھر سے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت باتوں سے محروم ہو جاؤں گا.
میں اپنے جسم پر ترجیح دیتا ہوں اپنی روح کو، میری روح بھوکی نہ رہے، جسم بھوکا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بھوک اتنی لگتی تھی کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے دورے پڑ رہے ہیں ابو ہریرہ کو، لیکن میں دورے شورے والا نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے سکر ہوتا تھا، غشی طاری ہو جاتی، نیند کی کیفیت، اس بھوک کی وجہ سے میری حالت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے بڑا اعزاز سے نوازا ان کو، علم کا بڑا ذخیرہ اس امت تک پہنچانے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 10 سال کی خدمت میں انس رضی اللہ عنہ آئے تھے، علم کے عظیم ترین پوائنٹ، زندگی کے قیمتی ترین موتی نبی علیہ السلام کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، وہ اصحاب صوفہ جو غریب ہیں، ان کی چادریں بھی ڈھنگ کی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم بیٹھتے نا ایک دوسرے کے سامنے ہمیں شرم آیا کرتی تھی، ہم یوں اپنے آپ کو سمیٹ کر اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے کہ ستر ننگی نہ ہو جائے کسی کی، اتنا لباس بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب ہمارے ہاں تو ہر چیز کی وافر مقدار ہے، خوراک کی، لباس کی، رہائش کی، انداز زندگی ہمارے بہترین سے بہترین، لیکن علم کم ہے۔ ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے، علم زیادہ تھا۔ آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، پھر بھی آپ تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔